حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سودا پیر کامل کاملار رہنما. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی احتشام، بزرگوں، دوستوں، محترم بھائیوں اور جو گھروں میں سن رہی ہیں میری بہنوں، الحمدللہ خدا کا فضل ہوا کہ دوسرے لاک ڈاؤن کے بعد آج ایک مرتبہ پھر ہم انشاءاللہ جمع غفیر کے ساتھ جمعہ کی ادائیگی کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں یہ اجازت نہ تھی کہ باقاعدہ طور پر جماعت کی جائے، اور یقینی طور پر پھر مساجد نے اس کو فالو کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اگر کوئی مبتلا ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. آج کا موضوع جو میں نے آنے سے پہلے چنا وہ ہے نظر بد کے لحاظ سے، یعنی ہمارا آج کا موضوع ہے نظر بد کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، اس کے سائنس کیا ہیں، علامات کیا ہیں. اگر کسی کو ایول آئی ہو جائے، جسے آپ عربی انگلش میں ایول آئی کہتے ہیں، تو نظر بد کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور پھر اس کے سائنس کیا ہیں، علامات کیا ہیں، انسان کو کیسے پتا چلے کہ اس کو نظر بد ہوگی ہے، اور پھر اس کا اسلام میں علاج جو ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نظر بد سے حفاظت فرمائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر بد کا جو تصور ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے تو کہ صرف اسلام میں ہو یا کوئی نئی چیز ہو. یہ جو پہلی اقوام گزر چکی ہیں، اسلام سے پہلی جو قومیں اور جو مذاہب آئے ہیں، ان کے اندر بھی ایول آئی سے متعلق یا نظر بد سے متعلق کانسیپٹ موجود تھا. یعنی نظر بد ہو جانا، کسی کو نظر لگ جانا، تو یہ قدیم تصور ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بلیک میجک ہوتا ہے، جو کالا جادو ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز جو ہے یہ نظر ہے، نظر لگ جانا. جب آپ اس کے سائنس سنیں گے، علامات سنیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے اور جادو کے جو سائنس ہیں وہ تقریباً ایک جیسے. بعض دفعہ ہم ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پاتے، بعض دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آیا یہ جادو کی وجہ سے ہے. اب کیونکہ جادو بھی برحق ہے، جادو بھی ایسا ہے کہ جو جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح حضور کے حدیث سے آپ سنیں گے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ نظر بد جو ہے وہ لگ جایا کرتی ہے. اس کی علامات بھی آپ سنیں گے. اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ نظر لگتی کیسی ہے، یعنی کیسے نظر کسی کو لگ جاتی ہے. نظر بد کسی کو حسد کی وجہ سے دیکھنے سے،
یا حیران ہو کر دیکھنے سے، تعجب کی وجہ سے نظر بد لگ جاتی ہے، نظر لگ جایا کرتی ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو ماں باپ ہیں ان کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بچے نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس کے اندر جو بڑا سرپرائزنگ تھا، بچہ ایک دم سامنے آیا، وہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، ماں نے خوشی سے دیکھا، محبت سے دیکھا، تو کیا ہوا؟ نظر لگ گئی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ضروری نہیں کہ یہ ہر صورت کوئی آپ کے اگینسٹ ہو، کوئی آپ کا دشمن ہو تو پھر آپ کو نظر لگتی ہے۔ یہ بعض دفعہ تعجب کی وجہ سے، سرپرائزنگ سچویشن کی وجہ سے بھی آپ کو نظر لگ جاتی ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب نظر لگتی ہے، بعض فیملیز کے اندر بڑے مشہور ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار وہ فلاں بندہ کی نظر لگ جاتی ہے، وہ جو فلاں عورت ہے نا اس کی نظر بڑی تیز ہے، فوراً نظر لگ جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا the concept of evil eye, this is Islamic concept, this is in Islam, and even the nations who came from Islam, they had also this concept of evil eye, this concept of nazar bad. تو یہ کوئی نیا concept نہیں ہے۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے جب تعجب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے کسی کو نظر لگ جاتی ہے، پھر اس کے کچھ سائنز ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا بندہ جس کی آپ کو نظر لگی، جب آپ اس کو دیکھیں گے نا آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا، یہ ایک سائن ہے کہ اس بندے کی وجہ سے آپ کو نظر لگی ہے۔ پھر انسان اس کو دیکھے تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگے، یا اسی طرح اس کے اندر چڑچڑا پن آ جائے، تو یہ نظر بد کی علامات ہے۔ پھر آگے بڑھنے سے پہلے before moving forward, inshallah I will mention the signs and علامات of evil eye، علامات of نظر بد۔ یہ بات میں ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف انسانوں کو نظر نہیں لگتی بلکہ جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، کھیتوں کو، کراپس کو لگ جاتی ہے، اسی طرح اور جو چیزیں ہیں گھروں کو لگ جاتی ہے، دودھ کو لگتی ہے، اسی طرح دہی کو لگ جاتی ہے۔ انسان سے ریلیٹڈ جو جو چیزیں ہیں ان پر نظر لگ سکتی ہے، ان پر نظر لگ سکتی ہے، درخت کو لگ جاتی ہے، پھل کو لگ جاتی ہے۔ تو یہ جو نظر بد ہے یا یہ جو ایول آئی جسے آپ کہتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ کسی چیز کو بھی، کسی انسان کو، کسی اور مخلوق کو بھی لگ سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے سائنس کیا ہیں، علامات کیا ہیں نظر بد کی، ایول آئی کے سائنس کیا ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی کو نظر لگی ہو تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے اوپر کی طرف درد جاتی ہے، اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ ایک نظر لگنے کی علامت ہے۔ پھر انسان کے کندھوں پر بوجھ رہنا، اس کے شولڈرز پر اس کو ہیوی محسوس ہونا۔ اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بہت سارے سائنس ایسے ہیں کہ جو جادو کے سائنس بھی ہیں، جو بلیک میجک کے سائنس بھی بعض مشترکہ ہیں، ان میں ریزیمبلنس ہے۔ تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جب کسی کو نظر لگتی ہے تو اس کی آنکھوں سے اوپر کی طرف درد جاتی ہے، اور بعد میں کہا کہ اس کی کندھوں پر آتا ہے، پھر کندھوں سے ہوتا ہوا پاؤں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ چند نشانیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پھر انسان کے چہرے پر، اس کے فیس پر، اس کی کمر پر اور اس کے جو تھائز ہیں یہاں پر دانے نکل آتے ہیں، یہاں پر دانے نکل آتے ہیں۔ یہ بھی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے نظر کی کہ اس بندے کو نظر ہوئی ہے۔ پھر بعض لوگوں کو جن کو نظر ہو جاتی ہے ان کو پیشاب بہت آتا ہے، وہ یورین بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹوائلٹ جاتے ہیں، تو ایسا یہ بھی بعض دفعہ نظر کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ پھر بعض لوگوں کے فور ہیڈ پر پسینہ بڑا آتا ہے، ان کی کمر پر بڑا پسینہ آتا ہے۔ تو یہ جو دو علامات ہیں کہ ماتھے پر پسینہ آنا، کمر پر پسینہ آنا، یہ بھی ایک علامت ہے نظر بد کی کہ آپ کو نظر ہوئی ہے۔ پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بعض دفعہ انسان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، یا بعض دفعہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل ڈوبنے لگا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرا دل ڈوب رہا ہے۔ تو ایسا یہ بھی نظر بد کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ پھر بعض لوگوں کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ان کا چہرہ اس پر پلاہٹ آ جاتی ہے، یلونیس آ جاتی ہے، اس کے اوپر زردی مائل اس کا رنگ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی علامات میں سے علامت ہے کہ نظر بد ہوئی ہے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح جب ان پر دم کیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ان کو یوننگ آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ یوننگ کرتے ہیں، جمائیاں آتی ہیں، انہیں جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی کو نظر لگی ہو اور آپ اس کو دم کریں تو دم کرنے والے اوپر بھی یہ ہوتا ہے، اس کو سر کی طرف شروع ہو جاتی ہے،
یا اس کو جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا ان علامات میں سے پسینہ آنا یا مختلف علامات اس پر بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر بعض لوگ بڑے پڑھائی میں تیز ہوتے ہیں، اچانک اس کا پڑھائی سے دل اٹھ جانا، اچانک کوئی بندہ کام کرتا تھا، کام کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، اس کا دل کرتا ہے کہ میں کام پر ہی نہ جاؤں، گھر میں بیٹھا رہوں۔ وہ تلاوت قرآن پاک کرتا تھا، اس کا دل ہی نہیں کرتا قرآن پڑھنے کا۔ وہ پڑھائی میں اسلامک ایجوکیشن یا ریلیجیس ایجوکیشن یا اسکول ایجوکیشن میں بڑا اچھا تھا، اب اچھا نہیں ہے۔ تو یہ بھی نظر بد کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ پھر اسی طرح بعض لوگوں کو تھوک بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے جس کو نظر ہو۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسی کیسی علامات ہیں۔ ابھی ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر یہ عام علامات ہیں کہ جن کو دیکھ کر پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بندے کو نظر لگی ہوئی ہے، اس بندے کو نظر لگی ہوئی ہے۔ پھر بعض لوگ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو اکثر آنکھیں نظر آتی ہیں کہ کوئی ان کو گھور رہا ہے، اسٹیئرنگ کر رہا ہے، ان کو گھور رہا ہے، تو یہ بھی علامات ہے نظر بد کی کہ کسی نے ان کو نظر لگا دی ہے۔ بعض لوگوں کو جسم پر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اکثر بعض لوگ یہ آگے جو ہے ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے یوں لگتا ہے کہ جیسے جسم پر چوٹیاں رینگتی ہیں، تو یہ بھی نظر بد کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ آنکھوں کا پھڑ پھڑانا، یہ بعض دفعہ علامات میں سے یہ بھی علامت ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں کا سو جانا اور ان میں سوئیاں چبھنا، یہ بھی علامت ہے۔ بعض لوگوں کا جسم بڑا گرم رہتا ہے، وارم اپ رہتے ہیں، ہمیشہ وارم رہتے ہیں، جب تو ہاتھ نہ تپتے ہوتے ہیں، تو یہ بھی نظر بد کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ مرد یا عورت کا اپنا خیال رکھنا چھوڑ دینا، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حتیٰ کہ اپنے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ اپنے میاں کے لیے بندہ سجے، وہ سجنا چھوڑ دیتی ہیں، کپڑے پہننا ان کو ضرورت نہیں، وہ جو ایک کپڑا پہنا 2 ہفتے نہیں اتارتی۔ یہ بھی علامات میں سے علامت ہے کہ بندہ اپنا خیال کرنا چھوڑ دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے، کسی کی اس کو نظر لگ گئی ہے۔ اسی طرح بچوں کا دودھ نہ پینا، بعض دفعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، ساری مائیاں پرانی عورتیں کہتی ہیں کہ بچے سے دودھ نظر ہوگی، تو یہ نظر لگ جایا کرتی ہے۔ اس کا اسلام میں بھی تصور اور حدیث میں بھی آپ سنے جائے گا۔ اور پھر فرمایا، اور پھر لکھا علماء نے کہ جس کو نظر ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں کے اندر عجیب سی چمک پیدا ہوتی ہے۔ پھر کہا کہ جو لوگ جن پر نظر ہوئی ہوتی ہے بعض دفعہ ان کو جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 20 علامات ہیں۔ These are 20 signs of evil eye. These are 20 signs of نظر بد۔ یہ 20 علامات ہیں کہ جو بعض دفعہ اس میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو جادو کی بھی علامات ہیں، وہ سیم ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نظر بد سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اب قرآن کے اندر رب تعالی فرماتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے 10 بیٹے تھے، کتنے بیٹے تھے؟ 10 بیٹے، اور سارے بڑے باکمال تھے، بڑے جسے والے تھے، تگڑے تھے، کمانے والے تھے۔ آپ کو وہ پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام والا اگر آپ کے ذہن میں آ جائے تو میں صرف آپ کو قرآن سے مثال دے رہا ہوں کہ نظر بد کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ عزیز مصر بن گئے تو وہ ایک پورا واقعہ ہے، تو آپ نے کہا کہ سارے بھائی میرے پاس آئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ان کے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بلایا ہے، آپ نے ان کو ایک نصیحت کی۔ اب وہ نصیحت کی تھی کیا تھی؟ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ مصر کے 4 دروازے تھے۔ There were 4 doors of Misr. The entrance, 4 entrances of Misr, Egypt. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے 10 بیٹے ہو، ایک دروازے سے اکٹھے اندر نہ جانا، تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ اس کے پیچھے لاجک کیا تھی کہ نظر نہ لگ جائے؟ فرمایا من ابواب متفرقہ، علیحدہ علیحدہ 4 دروازوں سے اندر جانا، علیحدہ علیحدہ 4 دروازوں سے اندر جانا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا، علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے، خزائن العرفان اور مزید تفاسیر مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام بھی جب کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہوتی تو اس کی منصوبہ بندی کیا کرتے تھے۔ تو منصوبہ بندی کرنے، تدارک کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ نظر بد کا بھی کانسیپٹ موجود تھا، نظر بد کا کانسیپٹ بھی موجود تھا۔ اور آخری بات جو بڑی اہم بات ہے، اگر آپ وہ پوری آیت پڑھیں، اور وہ آیت یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کا معاملہ رب پر چھوڑ دیا۔ باری تعالیٰ تیرے سپرد ہے، سارا کچھ بندہ کر۔ ایسا نہیں ہے جیسے حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے تو بعد اونٹ کو یا اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے اندر آ گئے۔ حضور نے فرمایا انہوں بند کیا ہو،
اس کو باندھ کے آؤ. فرمایا یا رسول اللہ مجھے اللہ پر توکل ہے, میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. فرمایا کہ رب پر توکل ضرور ہونا چاہیے مگر پہلے باندھو پھر توکل کرو. پھر اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ٹیکسی کا دروازہ کھول کے آ جائیں, اسی مسلمان اور آپ سے بڑا توکل ہے ساڈا, بالکل ٹھیک ہے. مگر اسلام یہ کہتا ہے بھائی پہلے اپنا کام کر لو, اب مجھ پر چھوڑ دو, اب مجھ پر چھوڑ دو, اب میں جانوں اور میرا کام جانے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے کہا باری تعالیٰ میرے 10 بیٹے اب تیرے والے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر بھی انبیاء علیہ السلام کے اندر اور پہلے جو اقوام تھے اس کے اندر بھی کانسیپٹ تھا یہ بلائی کا, نظر بد کا کانسیپٹ تھا. میں ٹائم اس لیے بار بار دیکھ رہا ہوں ہمیشہ کی طرح کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو علاج بھی بتا کے جاؤں کہ اگر کسی کو ہو جائے تو پھر کرنا کیا ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام پر بھی کفار نے کوشش کی کہ ان کو نظر جو ہے وہ لگائی جائے. حضور پر ہوا یہ معاملہ. سورہ قلم کے اندر آتا ہے, اس کے اندر رب تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ عرب کے اندر بعض ایسے لوگ مشہور تھے کہ ان کی نظر فوراً لگ جاتی ہے. کفار نے کیا کیا, ان کو ہائر کر دیا اور ان کو اپوائنٹ کیا کہ تم کیا کرو, نبی اکرم حضور علیہ السلام یعنی محمد کو نظر بد لگا دو. نعوذ باللہ. اب ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایڈی یونانی پیڑی نظر تھی کہ اگر وہ ایک دن بھوکا رہ کے کسی جانور کو دیکھتے نا غور سے, وہ جانور پھڑک کے مر جاتا. اتنی گاڑی نظر تھی ان کی, اتنی بری نظر تھی. اب انہوں نے کیا کیا, اپنے طریقے کے تحت 3 دن بھوکے رہے. کتنے دن؟ 3 دن, تاکہ شدت آ جائے, تاکہ ہماری نظر بڑی سخت لگے. جب تو حضور دیکھو لائے نا کہ حضور نے بڑے غور نہ دیکھا, کیونکہ جب وہ نظر لگاتے تھے تو تعریف کرتے تھے. مثال کے طور پر جانور کو کہنا کہ یہ کتنا تیز دوڑتا ہے, یہ کتنا تیز دوڑتا ہے. ان نے گال سننی اسے پھڑک جانا. اب انہوں نے جب حضور کو دیکھا تو حضور کے کمالات بیان کرنا شروع کر دیا. واہ واہ کتنا خوبصورت بولتے ہیں مثال کے طور پر, کیا چہرہ ہے. لیکن رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتا دیا تھا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. رب تعالیٰ نے بتا دیا تھا میرے حبیب جب یہ آئے نا, آپ کو نظر لگانے آئے تو میری یہ قرآن کی آیت پڑھتے رہنا. انہوں نے بڑا زور لایا مگر رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بچانا تھا. آپ یہ آیت کا ورد کرتے رہے. اور حضرت حسن فرماتے ہیں جو اس آیت کو کسی نظر لگنے والے بندے کو پڑھ دے, جس کو نظر لگی ہو وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, اس کو پڑھ کر دم کر دے, اس کی ولائی نظر بخش ختم ہو جاتی ہے. جب انہوں نے بڑا زور لگا لیا نا, کچھ بھی نہ ہوا, تو کفار کو پتہ لگ گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ اللہ کا حبیب ہے. تو لوگوں نے حضور علیہ السلام کو بھی کیا کیا, نظر بد لگانے کی کوشش کی. پھر حدیث شریف میں صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں العین حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العین واذا استبصرتم فابصروا. حضور نے فرمایا کہ نظر کا لگنا یہ حق ہے, نظر کا لگنا یہ حق ہے, اور اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی تو وہ یہ نظر ہے. اسی کہنے ہیں نا بھی تقدیر جو لکھا ہوتا ہے, مگر یہاں پر بتایا کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز پیچھے چھوڑ سکتی تو نظر بد ہے. اتنی ڈاڑھی شے ہے, اتنی ڈاڑھی شے ہے, ہم لوگوں کا اس طرف ذہن نہیں جاتا. بعض دفعہ ہمارے بچوں کو نظر ہوئی ہوتی ہے, ہمارے گھر والوں کو نظر ہوئی ہوتی ہے, ہمارے بزنس کو نظر ہو جاتی ہے, ہمیں خود نظر ہوئی ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی نے پگڑی بڑی خوبصورت باندھی ہو, بندہ کہ کیڈی سونی پگڑی ہونے پر پگ نہیں بننی جاتی کسی باری. کسی کو اور مسئلہ, اس کا بڑا بزنس چلتا ہے, یار فلاں چودھری صاحب نے دیکھا کہ کتنا بزنس چلتا ہے, اور زیرو سے آ گیا بیچارہ. اس نے گاڑی کتنی خوبصورت لی ہے, یار اس کے بچے کتنے تابے دار ہیں, بڑی صحت ہے یار اس بندے کی, کتنی سونی فصل ہوئی ہے بھائی, اتنے من گنے ہوئے ہیں, اتنی من اس کی جو ہے وہ گندم ہوئی ہے, اتنے من اس کی جو ہے وہ برسیم ہوئی ہے. کوئی بھی آپ مثال دے دیں, یار اس کے جانور کتنا خوبصورت ہیں, اور بندہ اگر گیا نہیں جانور وہیں پہ مر گئے. تو بعض دفعہ نظر ہو جاتی ہے, ہم ہر چیز کو جادو میں جو ہے وہ ٹھونس دیتے ہیں, تو ایسا معاملہ نہیں ہے. تو حضور کو بھی نظر لگانے آئے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. تو حضور فرماتے ہیں کہ نظر حق ہے, اور اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی تو وہ نظر بد ہے. اب بعض لوگ, میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاؤں, بعض مرد اور عورتوں کو چہروں پر نشان آ جاتے ہیں, غالباً اردو میں اسے چھائیاں کہتے ہیں, چھائیاں کہتے ہیں غالباً, یہ نشان پڑ جاتے ہیں کالے کالے دھبے. اب آپ کو ایک حدیث سناؤں, یہ حدیث پڑھ کے میرا دل بڑا خوش ہوا. حضور نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ یہ کیا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ میرے گھر میں آئے,
تو فرمایا کہ جب میرے گھر میں آئے نا حضرت ام سلمہ فرماتی تو وہاں پر ایک لڑکی موجود تھی جس کے چہرے پر دھبے تھے کالے، چہرے پر نشان تھے، چھائیاں پڑی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا ام سلمہ اس کو پڑھ کر دم کرو، اس کو کسی کی نظر لگی ہوئی ہے، اس کو کسی کی نظر لگی ہوئی ہے. اور پھر جو میں بات کر رہا تھا کہ مر جاتا ہے بندہ، حضور کی حدیث سنیں. حضور نے فرمایا کہ العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرہ. حضور نے فرمایا کہ جو نظر بد ہے نا بے شک مرد کو قبر میں لے جاتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے. ایک ہی ڈاڈی ہے. بعض دفعہ آپ جائیں نا، میں ایک دفعہ والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا یا غالباً کسی اور ساتھی کے ساتھ یا قبلہ والد صاحب کے ساتھ تھا، تو ایک گھر میں دیکھا تو بڑا سونا گھر بنیا سی، اس میں درار پڑی تھی. تو وہ جو ساتھی ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا لگتا ہے اس کو نظر لگی ہے، یہ ایک ہی ڈاڈی سے ہے. تو بعض دفعہ نظر ہو جاتی ہے. میں آپ کو علاج بتا دوں، پریشان نہ ہو، سب کچھ رب کے ہاتھ میں. یہ رب کو ہاتھ میں. بعض علماء اس پر بھی جو ہے وہ بات کی ہے، یعنی جیسے اس کی قدرت ہے، سب کچھ رب کے ذمہ کرم پر ہے، جس طرح رب چاہے ویسے ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ علاج کیا ہے اگر کسی کو نظر لگ جائے. ضروری نہیں کہ مولوی صاحب نے فون کرنا ہو، آپ گھر میں خود بھی کر سکتے ہیں، ورنہ الحمدللہ ہم تو حاضر ہیں. حدیث شریف میں یہ آتا ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ فلاں بندے کی نظر لگی ہے. میں نے جس طرح بتایا نا بعض فیملی میں بعض عورتیں مرد مشہور ہوتے ہیں، یار اس کو دور رہنا، ان نے ویکھیا نہیں تو تسی گئے نہیں. بعض مشہور ہوتی ہیں عورتیں بھی مرد. اور میں نے آپ کو بتایا کہ والدین کی بھی نظر لگ جاتی ہے. نظر دو وجہ سے لگتی ہے، یا حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے، یا تعجب کی وجہ سے، سرپرائز ہونے کی وجہ سے. ماشاء اللہ کا تو نہیں لگتی نظر. یہ میں نے علاج میں بتانا تھا آپ کو. تو اگر ماشاء اللہ کہہ دیا جائے کسی کو تو پھر نظر نہیں لگتی. بعض دفعہ والدین کی محبت میں، تعجب میں بچے نے بڑے اچھے نمبر لے لیے، اور یار تم ہی نے نمبر لے آئے، وہ اگلی باری رہتا بھی گیا، تو ماشاء اللہ ضرور کہیں. اچھا حضور نے حدیث میں بتایا، ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر پتہ چلے کہ فلاں بندے کی نظر لگی ہے تو اس کو کسی برتن میں غسل کراؤ، یا اس کا غسل کا پانی لے لو، یا اس کو وضو کراؤ اور اس پانی کو جس کو نظر لگی ہے بچے کو یا کسی کو اس پر گرا دو تو نظر ختم ہو جاتی ہے. حدیث میں آیا ہے. اس کا پانی لے کر نا بعد میں پاؤں اور ہاتھ کا کہا کہ دھو کے جس کو نظر لگی اس کے اوپر جو ہے وہ چھڑک دو، اس کی نظر ختم ہو جائے گی. پھر اسی طرح حدیث شریف میں تو بڑا ایزی ہے، فارمولہ دے رہا ہوں آپ کو. اگر کسی کو نظر لگی ہو، بعد دفعہ میں نے آپ کو سارے سائنس گنوا دیے، 20 سائنس ہیں، 20 یہ سے زیادہ بھی علامات ہوں گی مگر میں نے 20 لکھے ہیں. اگر آپ کو کنفرم ہو جائے کہ فلاں بندے کو نظر ہے، بچے کو نظر ہے، بیوی کو نظر ہے، بہن کو، بچی کو، کسی کو، والد والدہ کو نظر ہے، آپ کے بزنس کو نظر ہے، آپ کی گاڑی کو نظر ہے، یا گاڑی لیتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جتنی چنگی گاڑی ہوئے جب آپ گھر لے کے آتے ہیں انجن میں پرابلم آ جاتی ہے. تو حضور نے اس کا بڑا خوبصورت، بلکہ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں ہی کیا کرتی تھی. اور یہ فارمولہ یعنی صحابیات کا بھی ہے، حضور کے ازواج کا ہے. حضور نے فرمایا آپ فارمولہ سن لیں، اگر کسی کو نظر ہو جائے حضور نے فرمایا کہ آخری دو قل جنہیں موعظتین بھی کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ ایک ایک مرتبہ پڑھ کے اگر آپ 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اس بندے پر پھونک دیں، اس دودھ پر پھونک دیں، بزنس پر پھونک دیں، جس پر نظر لگی اللہ تعالیٰ نظر ختم فرما دیتا ہے. اور پھر جو میرا طریقہ ہے عام طور پر، آخری بات رانا صاحب آ گیا ماشاءاللہ، ٹائم ہو گیا ہے. آخری طریقہ جو عام طور پہ میں بھی کرتا ہوں، اگر کسی کو کوئی مجھ سے دم کرائے یا اگر میں نے دم کرنا ہو تو یہ مجرب ہے اور بڑا آسان ہے. جس بندے نے قرآن نہیں بھی پڑھا، کلمہ تو سارے نو آتا ہے، بڑا ایزی ہے. میرے ایک مقام پر پڑھا علماء کا طریقہ ہے، اول آپ 3 دفعہ یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ اتنا پڑھنا ہے کہ محمد رسول اللہ پورا نہیں پڑھنا، لا الہ الا اللہ پہلے 3 دفعہ یا درود شریف 11 دفعہ پڑھا آپ نے، پھر آپ نے 59 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور آخری دفعہ 60th ٹائم 60ویں دفعہ آپ نے پورا کلمہ پڑھ دینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، یوں کر کے اپنے اوپر پھونک دیں، بچے پر یا جس کو نظر ہے پھونک دیں، اسی وقت نظر ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کرنی بڑی ضروری ہے، اینڈ میں یہ ہے کہ توکل رب پر کرنا ہے. ہر چیز رب کے پاس ہے، اس کی مرضی پر، لیکن یہ سب کچھ کرنا حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے. اللہ کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.